بسم الله الرحمن الرحيم. پاکستان ہو یا دیگر کوئی بھی ممالک ہوں، ایک چیز دیکھی ہے ہم نے کہ لوگ اپنی عالی زندگی ہو، کاروباری معاملات ہوں یا کوئی بھی ہو، اس کو بہتر کرنے کے لیے لوگ جو ہے نا جعلی جو فقیر ہیں، جادو ٹونا کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. اور اگر جادو ٹونا کرنے والوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ جادو ٹونا جو ہے نا، یہ جادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چلا. حالانکہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور یہ آیت جو ہے یہ حدیث کے برخلاف چلتی ہے. بات یہ ہے کہ آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سا جادو چلا، حالانکہ حدیث میں یہ بات بھی ہے. اور یہ حدیث کیسے آ گئی؟ برائے مہربانی اس کا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جواب دیں. جی جزاکم اللہ، آپ کا سوال مل گیا ہے. محترم کریم الدین صاحب سے درخواست ہے کہ اختصار کے ساتھ. نام چاند صاحب، چاند محمد. جی چاند محمد صاحب. بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، یہ بالکل حقیقت ہے اور تاریخ اس پر شاہد ہے. اور آپ واقعات پڑھیں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بے حد کوششیں کی گئیں. واقع ہجرت کے وقت آپ کے مکان کا گھیرا کر لیا گیا تھا، پھر غار ثور میں تک بھی دشمن پہنچ گیا، سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. جنگیں کی گئیں، یہاں تک کہ جنگ احد میں مشہور ہو گیا کہ آن وسلم شہید ہو گئے جبکہ زخمی ہوئے تھے آپ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا. ایک یہودیہ عورت نے جو ہے وہ زہر ملا کر گوشت کی دعوت کی تھی، آن وسلم کو پتہ لگ گیا، آپ نے فرمایا گوشت نہ کھاؤ. ایک صحابی نے آن وسلم کو وہ لقمہ کھاتے ہوا دیکھا، نگل لیا، ان کا نام بشیر تھا، تو وہ فوت ہو گئے. تو آن وسلم نے فرمایا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، نہ کھایا جائے. اس یہودیہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، لہٰذا آپ بچ گئے تو میں ایمان لاتی ہوں. تو بہرحال بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ آن وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر بچایا. باقی رہا یہ بات کہ آن وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا، بخاری میں بھی ایک روایت آتی ہے. بات اصل یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ہے، چاہے وہ راوی کی غلط فہمی ہو یا عام سمجھنے والوں کی غلط فہمی. اس واسطے کہ انبیاء علیہم السلام پر جن پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، کسی قسم کا کوئی جادو، کوئی مسمرزم، کوئی اثر نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت اعلیٰ ترین زندگی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آپ کے ایک ادنا غلام تھے اور آپ ہی کے طفیل آپ کو نبوت کا درجہ ملا، آپ کے پاس بھی جو ہے بعض مسرزم کرنے والے آئے اور انہوں نے آپ پر وہ اثر ڈالنا شروع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو محفوظ رکھا. تو بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 60 سال کی ہو چکی تھی تو اس عمر میں آ کے فطری بات ہے کہ انسان کو ذہول کا مادہ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے آدمی. کوئی کام کر لیا اور پیچھے پتہ لگا کہ بھئی یہ میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اس طرح کا آپ کو خیال آ جاتا تھا. یا کہ نماز میں آپ بھول گئے. مثال کے طور پر بڑی مشہور حدیث آتی ہے کہ عصر کی نماز 2 رکعت پڑھائی، ایک شخص نے پوچھا کہ حضور کیا نماز مختصر کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز مختصر کی گئی ہے. تو بہرحال یہ آپ نے فرمایا میں بھی انسان ہوں، آپ کے تم لوگوں کی طرح میں بھول جاتا ہوں. تو 60 سال کی عمر میں آ کے آپ کو کچھ ذہول کا عارضہ ہو گیا تھا. آپ نماز تھوڑی پڑھ لیتے تھے، پھر سمجھتے تھے کہ میں نے پڑھی ہے کہ نہیں، 1 رکعت پڑھی ہے کہ 2 رکعت پڑھی ہے، یا اسی طرح بعض اور معاملات میں. تو اس ذہول کو بعض لوگوں نے، یہودیوں نے فائدہ اٹھا کے کہا کہ ہم نے جادو کیا ہوا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ دیکھو یہودیوں نے اس طرح کا کرتب کرنے کے لیے عوام میں یہ پھیلایا ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں فلاں کنویں میں ڈالی ہوئی ہیں، کچھ بال ہیں، کچھ کپڑے کی پوٹلیاں وغیرہ اس میں ڈال کے وہ پھینکی ہوئی ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جادو اثر کر گیا. تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ وہ نکالو. تو لہٰذا وہ ان کا توڑ تھا کہ آن وسلم پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا. یہودی جو ان کے آن وسلم کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، اس کو دور کرنے کے لیے حضور نے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو بتایا گیا وہ تمام کپڑے نکال کے پھینکوا دیے. آپ نے فرمایا کوئی اس کا اثر نہیں.
تو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے. کوئی جادو آپ پر نہیں ہوا، وہ ایک ظہور کا عارضہ تھا، یعنی بھول جایا کرتے تھے آپ، یہ عمر کا تقاضا تھا.